سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کی آپسی لڑائی میں ایک دوسرے کو جو زخم لگے تھے وہ ابھی تک مندمل نہیں ہوئے۔ جب تک ان زخموں پر پھاہا نہیں رکھا جاتا اور جب تک ان جماعتوں کی قیادت ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگتی، دونوں کے مابین شروع ہونے والے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلنا ممکن نہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی نے اپنے اپنے دور اقتدار میں ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، اس کا ازالہ اسی طرح ممکن ہے کہ قیادت ایک دوسرے سے معافی مانگ لے اور صلح صفائی کر لے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا مذاکرات کے آغاز ہی میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین ہونے والے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتے۔ ویسے بھی اب نون لیگ اقتدار میں ہے اور عمران خان کی احتجاجی سیاست ناکامی کا شکار ہو چکی ہے، اس لیے اگر پی ٹی آئی کی قیادت معافی مانگنے میں پہل کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ فی الحال فوجی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف کی دن رات محنت اور مشکل ترین حالات میں کام کرنے پر ان کو سراہ رہی ہے، اور انہیں یہ اعتماد دیا جا رہا ہے کہ معاشی حالات بہتر ہونے کے بعد آپ ملک کی سیاست میں بھی بہتری لا سکتے ہیں۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ حالات اور واقعات بتاتے ہیں کہ فوج کی طرف سے فی الحال عمران خان کو کوئی رعایت ملنے کا امکان نہیں۔ اگر انہیں کوئی رعایت ملی بھی تو مکمل خاموشی اپنانے اور موجودہ نظام کو تسلیم کرنے کی سخت شرائط قبول کرنے پر ہی ملے گی۔ فی الحال تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے کہ اگر عمران خان نے مذاکرات کرنے ہیں تو موجودہ حکومت کے ساتھ کرے، چونکہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری جانب حکومت مذاکرات پر تو آمادہ ہو چکی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی واضح کر چکی ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان کو کسی این آر او کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ویسے بھی عمران کی جانب سے مذاکرات کی اجازت تب دی گئی جب آئی ایس آئی کے سابق سربراہ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی چارج شیٹ کا اعلان ہوا اور یہ افواہ گرم ہوئی کہ 9 مئی کے اگلے ملزمان میں عمران خان کا نام بھی شامل ہونے والا ہے۔ سہیل وڑائچ لاہور میں بتاتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد پہلی بار ایک ہوٹل میں ایک بڑی سیاسی تقریب ہوئی۔ یہ موقع خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے والد خواجہ رفیق کی سالانہ برسی کا تھا، مگر یہ ایک سیاسی میلہ بن گیا جس میں مذاکرات کے حوالے سے نونی موقف کھل کر سامنے آیا۔ میرے بشمول مجیب الرحمان شامی صاحب، رانا ثناء اللہ اور ایاز صادق سب نے مصالحت، مفاہمت اور مستقبل کے امکانات پر بات کی، لیکن سب سے دلچسپ اور دل پذیر تقریر وزیر دفاع خواجہ آصف کی تھی۔ انہوں نے رومن مقرر سیسرو کی طرح ڈرامائی انداز میں نون لیگ کا اندرونی موقع بیان کیا۔ وہ بار بار سامعین سے سوال کرتے رہے کہ 26 نومبر تک تو تحریک انصاف انقلاب لانا چاہتی تھی اور ہم سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اب یکایک وہ مذاکرات پر کیوں تیار ہو گئی؟ ایک ماہر مقرر کی طرح وہ سامعین سے بار بار سوال پوچھتے رہے کہ 15 دن میں کیا ہوا ہے۔ اس پر سامعین میں سے ایک نے جواب میں کہا کہ ڈنڈا، تو خواجہ صاحب نے فوراً فی البدی جواب دیا، میں یہ نہیں سمجھتا، یہ آپ کی رائے ہے۔ بار بار سوال دہرانے کے باوجود خواجہ آصف نے خود بھی سامعین کو یہ نہیں بتایا کہ 15 دن میں آخر ایسا کیا ہوا کہ تحریک انصاف کی قیادت نے چوری کی حکومت سے مذاکرات نہ کرنے کی پالیسی سے یو ٹرن لیتے ہوئے چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے۔ تاہم اپنی تقریر کے آخر میں خواجہ محمد آصف نے یہ انکشاف کر کے اپنی سوچ واضح کر دی کہ نہ مجھ سے مذاکرات پر مشورہ کیا گیا اور نہ مجھے مذاکراتی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ حکومت کو دھیان کرنا چاہیے کیونکہ ان مذاکرات میں کوئی چال ضرور ہے، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہوگا کہ محتاط رہنا اور پی ٹی آئی کی چال میں نہ آنا، یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی تقریر سے واضح ہو گیا کہ نون لیگ بہت محتاط ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کے مذاکرات ایک بہانہ ہے، اصل میں اب وہ سازش کر کے حکومت کی جگہ لینا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات اس لیے کر رہی ہے کہ بیرونی دنیا کے سامنے خود کو ایک سیاسی پارٹی ثابت کر سکے اور یہ تاثر دے کہ ہم دباؤ اور تشدد کے باوجود مذاکرات پر آمادہ ہیں۔ دوسری طرف نون میں یہ تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کو فوجی عدالت سے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی سزا ملنا ضروری ہے۔ خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ کی رائے یہ تھی کہ اگر سنجیدہ مذاکرات کرنے ہیں تو نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان اور عمران کے ہونے چاہیے اور فوج اور عدلیہ کو بھی ان مذاکرات کا حصہ ہونا چاہیے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।